کے کچھ درجے بتائے تھے، ایمان کے ایک درجے، ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ، ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ کہ انسان خدا کو مانے اور اس کی وحدانیت کو بھی مانے، اس کو عادل بھی مانے، 1,24,000 انبیاء کی نبوت کو بھی مانے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی مانے، اور علی کے 11 فرزندوں کو رسول خدا کے وہ خلفاء اپنے امام مانے، اور ماننے کے ساتھ ساتھ ان سے احکام لے کر اس پر عمل بھی کرے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ایسے مومن کے بارے میں، ایسے محب علی کے بارے میں رسول خدا کا فرمان میں نے آپ کو سنایا تھا، اللہ خبردار یاد رکھو، اللہ کسی کو بیدار کرنے کے لیے نا، کسی کو اونگ آ رہی ہو اس کو بیدار کرنے کے لیے، اللہ خبردار یاد رکھو، من احب علی، جو علی سے محبت کرے، لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی زندگی میں وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے۔ جب یہ فرما دیا ہے رسول خدا نے، اس دنیا میں کوئی تو ہوگا نا جو مرنے سے پھر جنت میں اپنا مقام دیکھے۔ درجنوں نمونے میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ کس کس نے مرنے سے پہلے جنت میں اپنے مقام کو دیکھا۔ ایک روایت جس کو شیعہ نے بھی نقل کیا ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی گفتگو کی جائے جو تمام مسلمان، شیعہ سنی، سب کے لیے قابل قبول ہو۔ جی ملا جامی اس کی کتاب شواہد النبوت ہے، افغانی تھا، فارسی میں تھی کتاب، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی لکھتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ کہتے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، توجہ سے سنیے، اور حج کے بعد پھر مدینہ آتا تھا، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون جنت اور دیگر شہداء کی زیارت کے لیے، اور وہ مدینہ میں جتنے بھی رہتا تھا امام جعفر صادق کے گھر ٹھہرتا تھا۔ یہ لکھا ہے شواہد النبوہ میں ملا جامی نے۔ ملا جامی وہ بندہ ہے جس کی کتابیں سنی شیعہ اپنے مدارس میں، دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں، اس لیول کا بندہ ہے ملا جامی۔ یہ ان اہل سنت علماء کرام میں سے ہیں جو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے بھی قائل ہیں۔ اس دن میں نے اشارہ بھی کیا تھا، امام کے پاس ٹھہرتا تھا۔ ایک سال اس نے امام سے خدا حافظی کرتے وقت 10,000 درہم نکالے اور امام کی خدمت میں پیش کیے۔ عرض کیا فرزند پیغمبر، میں ہر سال آتا ہوں، حج کے بعد آپ کو تکلیف دیتا ہوں، آپ کے گھر ٹھہرتا ہوں، اگر ہو سکے گستاخی نہ ہو، آئندہ سال تک اس 10,000 میں کوئی چھوٹا موٹا مکان میرے لیے خرید فرمائیں تاکہ میں آپ کو تکلیف نہ دوں، جتنے دن مدینہ میں رہوں اپنے گھر میں رہوں۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ میرا کام نہیں ہے، کسی پراپرٹی ڈیلر کو دے دو، کہا ٹھیک ہے بھئی آئندہ سال تک تمہارے مکان کا بندوبست ہو جائے گا 10,000 میں۔ اگلے سال یہ بندے خدا حج کر کے مدینہ آیا اور امام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا فرزند پیغمبر، وہ میں کچھ رقم دے گیا تھا حقیر سی، کوئی میرے لیے مکان کا بندوبست ہو چکا ہے؟ کہا بالکل ہو چکا ہے۔ کہاں؟ فردوس برین میں، میں نے تمہارے 10,000 سے جنت میں تمہارے لیے مکان کا بندوبست کیا ہے۔ بولا جنت تو قرآن میں ہے، اس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، او کسی جنت کے کونے میں پھینکا ہے مجھے، یا کہیں قریب قریب اپنے
کہا جہاں تمہارے لیے ہم نے مکان کا بندوبست کیا ہوا نا، اس کی دیوار کا ایک حصہ رسول خدا کے مکان سے ملتا ہے، دوسرا علی، تیسرا حسن اور چوتھا حسین۔ ہاں وہ تمہارے مکان کا لوکیشن یہ ہے، لوکیشن محل وقوع۔ اچھا وثوق اس کو اتنا تھا، کہا مولا کوئی سند، کوئی کاغذات، رجسٹری، انتقال جیسے کہتے ہیں نا، یہ مال والے یہ ٹرمز ہیں، یہ کہا کوئی کاغذات مل سکتے ہیں؟ وہ کاغذات دکھاؤں روز قیامت اور پھر اپنے مکان کا قبضہ لے سکوں؟ کہا بالکل دوں گا۔ لکھ کے دیا مکان، جنت میں مکان کے دستاویز دیا، جبل کا رہنے والا تھا، اور جا کے اپنی اولاد سے کہا کہ یہ میں صادق آل محمد کے دست مبارک سے جنت کی وہ لے کے آیا ہوں انتقال کے کاغذات، میں جب مر جاؤں تو ان کو میرے قبر میں کفن میں لپیٹ کے دفنانا ہے، میں نے ان کو دکھا کے مکان کا قبضہ لینا ہے۔ یا علی، بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بچے اس کو لے جا کے سپرد خاک کرتے ہیں، اگلے دن یا دوسرے دن جب قبر پر جاتے ہیں تو وہی دستاویز قبر پر موجود ہیں، اور پشت پر لکھا ہوا ہے صادق آل محمد نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہاں وہ کاغذات دکھا کہ جنت میں میں نے اپنے مکان کا قبضہ لے لیا ہے۔ یہاں تک ملا جامع نے لکھا ہے۔ مناقب شہر آشوب میں ہماری کتاب میں باقی حصہ بھی لکھا ہے، یہ 10,000 روپے امام نے لگایا کہاں تھا؟ لکھا ہے یہ 10,000 درہم، روپیہ نہیں، 10,000 درہم مدینے کی بے سہارا غریب اولاد فاطمہ میں تقسیم کیا تھا امام علیہ السلام۔ 10,000، اتنی اقتصادی حالت کمزور تھی، جان بوجھ کے اتنا معذرت کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، ہاں اولاد فاطمہ بدل بدل کے نمازیں، پہننے کا لباس نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، ان میں تقسیم کیا ہے، ان میں